آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين القريب الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں حمد و صلات کے بعد لائق صد تعظیم والاکرام سادات گرامی قدر علماء ذی وقار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محفل میلاد کے تمام مہمانان گرامی جو سارے ہی خاص ہیں حاضرین و سامعین اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل و کرم ہے جس کے صدقے سے میرے سے ہٹا دیں کسی اور طرف ادھر کر دیں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل و کرم ہے جس کے صدقے سے ہم سب آج کے اس عظیم الشان دن میں عظیم الشان مجلس میں اور عظیم الشان بارگاہ میں بیٹھ کر اس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں جن کا ذکر خود خدا کرتا ہے اور خدا جو ذکر کرتا ہے مصطفیٰ کا کو کم کر دیں وہ مجلس ملائکہ کی ہوتی ہے اور بیان خدا کا ہوتا ہے اور یہ بات امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھی اپنے ابواب التفسیر کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کہ بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیجتے ہیں درود بھیجتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اے ایمان والو تم بھی صلات بھیجو اور سلام بھیجو تو امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھا کہ وہ صلات کیا ہے جو اللہ بھیجتا ہے مصطفیٰ پر ہم جو صلات بھیجتے ہیں وہ تو صلات یہ ہے کہ ہم رب تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ تو صلات بھیج جو ہم درود بھیجتے ہیں وہ درود کیا ہے اللہم صلی علی محمد
اے باری تعالیٰ تو صلات بھیج مصطفیٰ پر، تو کتنی دلچسپ بات ہو گئی۔ وہ ہمیں کہتا ہے صلات بھیجو میرے مصطفیٰ پر، اور ہم جب صلات بھیجنے لگتے ہیں تو ہماری صلات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں باری تعالیٰ تو صلات بھیج مصطفیٰ پر۔ تو یہ کیسا راز ہے اس بات کے اندر؟ ہمیں حکم دیتا ہے صلات بھیجو، باری تعالیٰ کیسے صلات بھیجے؟ وہ کہتا ہے تم مجھے کہو اے اللہ صلات بھیج مصطفیٰ پر، گویا صلات بھیجنے کا حکم بھی دے رہا ہے اور ہمیں بھیجنے بھی نہیں دیتا۔ حکم بھی دے رہا ہے کہ صلات بھیجو، پھر ہم بھیجنا چاہتے ہیں تو کہتا ہے تم نہ بھیجو، تم مجھے کہو میں بھیجتا ہوں۔ باری تعالیٰ پھر ہمیں کیوں نہیں بھیجنے دیتا؟ تو وہ کہتا ہے اس لیے کہ تمہیں کیا خبر کہ میرے مصطفیٰ کی شان کے لائق صلات کیا ہے؟ وہ میں جانتا ہوں کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے اور مصطفیٰ کی شان کے لائق وہ صلات کیا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں اس لیے میں بھیجوں گا۔ تمہارا بھیجنا یہ ہے کہ تم مجھے کہو، میں اپنی بھی بھیجوں گا تمہاری بھی بھیجوں گا۔ اور چونکہ اللہ کی شان یہ ہے، وہ یہ نہیں کہ ایک کام کرے تو دوسرا نہ کر سکے، یا اپنا کرے تو کسی اور کا نہ کر سکے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ سارے کام کر سکتا ہے، ان سے زیادہ کام کر سکتا ہے، ہر وقت بیک وقت کر سکتا ہے۔ تو اس نے کہا میری طاقت اتنی ہے کہ میں جو اپنی صلات بھیج رہا ہوں مصطفیٰ پر، جو اپنا درود بھیج رہا ہوں، اس میں کمی نہیں آئے گی، لیکن میری طاقت اتنی ہے کہ میں تمہارے حصے کا درود بھی خود بھیجنا چاہتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، فیضان حضور غزالی الزمان۔ تو وہ کہتا ہے تم مجھے کہو، میں تمہارے حصے کا درود بھیجتا ہوں، میں تمہارے حصے کی صلات بھیجتا ہوں۔ تو ہم عرض کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے باری تعالیٰ تو صلات بھیج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ لیکن وہ بات وہاں چھپی ہوئی رہ گئی کہ صلات ہے کیا؟ ہم نے جو صلات بھیجی، ہم نے تو بھیجی نہیں، ہم نے تو پلٹ کر پھر اسی کی بارگاہ میں التجا کی کہ باری تعالیٰ تو صلات بھیج، اور وہ اپنی بھی بھیجتا ہے ہماری بھی بھیجتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوا وہ صلات ہے کیا جو وہ بھیجتا ہے مصطفیٰ پر؟ اس کے بہت معنی ہیں، بہت معنی ہیں، حدیث میں بھی، قرآن میں بھی، تفسیر میں بھی، مگر اس میں سے ایک معنی جو امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا، اس کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ امام بخاری نے لکھا کہ رب جو صلات بھیجتا ہے مصطفیٰ پر، وہ صلات یہ ہے کہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، کہ ملائکہ کی مجلس سجا کر وہ مصطفیٰ کی ثنا خوانی کرتا ہے، یہ اس کی صلات ہے، یہی تمہاری صلات بن جاتی ہے۔ ثناؤہ علیہ، مصطفیٰ کی ثنا کرتا ہے۔ یہ جو ابھی ہم سے قبل جو نعت خوان حضرات نعت پڑھ رہے تھے، اس نعت خوانی کو کیا کہتے ہیں؟ ثنا خوانی، اور نعت خوان کو کہتے ہیں ثنا خوان۔ تو ثنا کا معنی ہے تعریف، اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کی نیت کی اللہ اکبر، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے، تو سب سے پہلے کیا پڑھا؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک۔ یہ کیا ہے؟ اس کے اوپر ہیڈنگ لکھی ہوتی ہے ثنا۔ گویا نماز شروع ہوتی ہے جب بندہ رب کی ثنا کرتا ہے۔ ثنا کا معنی تعریف ہے، رب کی ثنا کرتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ نماز میں جو ثنا کرتے ہو وہ ثنا خدا کی ہے، اور خود خدا جو ثنا کرتا ہے وہ ثنا مصطفیٰ کی ہے۔ ساری خلق مل کر ثنا کرتی ہے خدا کی، ہر نمازی ثنا کرتا ہے خدا کی،
اب ساری ثنا جمع کر کے میں مصطفیٰ کی طرف بھیج رہا ہوں، میں ثنا کر رہا ہوں مصطفیٰ کی۔ اور یہ امام بخاری نے اگر نہ لکھا ہوتا تو ممکن ہے آج کے زمانے میں کئی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہر شے بخاری میں لکھاؤ، بخاری میں لکھاؤ۔ بھائی بخاری سر آنکھوں پر، اس کا احترام بھی سر آنکھوں پر، لیکن ذرا اتنا تو بتا کہ تیرا ایمان حدیث مصطفیٰ پر ہے یا امام بخاری پر ہے؟ تو چلو رب نے ایسے کئی کام امام بخاری سے کروا دیے ہیں کہ ان کا بھی منہ بند ہو جائے، وہ کہے بخاری میں لکھاؤ تو بخاری میں لکھا ہے ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، اللہ تبارک و تعالی ملائکہ کی مجلس سجاتا اور مصطفیٰ کی ثنا کرتا ہے۔ اب وہ مصطفیٰ کی جو ثنا کر رہا ہے، اب اس کو میں بیان کر رہا تھا اس نکتے کے ساتھ کہ ایک مجلس یہ ہے جو آپ نے اور میں نے سجائی، اور ہمارے بزرگ بھی ہیں اور دین میں پھر بھائی بھی ہیں اور پھر عشق رسول میں ہمارے ساتھی اور ہم نوا بھی ہیں، محترم احمد نواز خان بختیاری، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب سرداری دے، منصب دے، عزت دے، اس عزت کو حضور کے قدموں پر یوں رکھ دینا، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ دنیا کی سرداریاں تو بہت لوگوں کو حاصل ہیں، لیکن وہ اپنا سردار مصطفیٰ کو سمجھے، یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ یہ اللہ نے انہیں اعزاز بخشا، اس لیے انہوں نے اپنے خاندان کو، اپنی اولاد کو، اپنے گرد و پیش رہنے والوں کو حضور کی ثنا خوانی پر لگا دیا ہے، مصطفیٰ کی محبت اور عشق پر لگا دیا ہے۔ اور پھر یہ جو بارگاہ ہے حضرت سید غریب نواز بابا غریب شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی، تو سید اپنے آپ کو غریب کیوں کہتے ہیں؟ غریب کا معنی وہ نہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو، چونکہ سارا خزانہ انہی کی جھولی میں ہوتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو غریب اس لیے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ غریب کا معنی ہے مسافر۔ وہ کہتے ہیں ہم نے ٹھکانہ نہیں بنایا، ہم نے کہیں جائیداد اور گھر نہیں بنایا، جہاں مصطفیٰ کے چاہنے والے ملے غریب شاہ وہیں ڈیرا لگا لیتے ہیں، جہاں انہیں مصطفیٰ کے محبت کرنے والے ملے۔ یہ سادات مصطفیٰ کی آل اور اطرت میں سے ساری دنیا میں چلے جائیں، کونے کونے میں چلے جائیں، ہر جگہ آپ کو سید ضرور ملے گا، کیونکہ وہ خزانہ علم کا، ایمان کا، دین کا بانٹنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو یہاں بھی خزانہ بٹ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سادات گرامی اور ان ہستیوں کے ان فیضان کو جاری و ساری رکھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ مجلس ثنا خوانی کی، اور خدا قائم کرتا ہے مجلس ثنا خوانی کی، تو ہم کرتے ہیں خدا کی ثنا، خدا کرتا ہے مصطفیٰ کی ثنا۔ اور امام بخاری نے لکھا کہ وہ ملائکہ کی مجلس ہوتی ہے، یہ انسانوں کی مجلس ہے، اور انسانوں کی مجلس کی مجبوری ہوتی ہے، یہ تھوڑی دیر کے لیے شروع ہوتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ انسانوں کی ضرورتیں اللہ نے ایسی بنائی، وہ کچھ کھائے پیے گا، کمائے گا، سونے کے لیے جائے گا، اسے وقت چاہیے، اسے وقفہ چاہیے، اسے بریک چاہیے، لیکن اللہ نے فرمایا اے ایمان والو تم بھی ذرا لگے رہو، تھوڑی دیر کے لیے صحیح پر مصطفیٰ کی ثنا خوانی کی مجلس سجاؤ۔ آؤ میں نے ایک مجلس سجا رکھی ہے ملائکہ کی، فرشتوں کی، انہیں نہ کھانے کی حاجت ہے، نہ پینے کی حاجت ہے، نہ سونے کی حاجت ہے، وہ مجلس جب سے قائم ہوئی ہے تب سے جاری و ساری ہے اور جاری و ساری رہے گی۔ اور سنو اس مجلس میں وقفہ کوئی نہیں اور بیان کسی اور کا نہیں، بیان خدا کا ہے، سامعین ملائکہ ہوتے ہیں۔ حاجی صاحب یہ ساؤنڈ والے کو آپ نے 1000 انعام کے طور پر اوپر دینا، یہ ماشاءاللہ انہوں نے اچھا، مجھے کہنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، انہوں نے اچھی باتیں کری۔
آقا علیہ السلام کی ثنا خوانی، یہ جو تعریف ہے مصطفیٰ کی، یہ تعریف خود